سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میری ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ جب ہم عشاء کی نماز پڑھ چکے تو بزرگ نے فرمایا کچھ کھاؤ گے؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا کہ غار کے اندر چلے جاؤ اور جو ملے کھا لو۔ میں اندر گیا تو ایک پتھر پر اخروٹ، خرنوب، سیب، انجیر اور یہ سب چیزیں ایک ایک طرف رکھی ہوئی پائیں۔ میں نے جتنا چاہا ان میں سے کھا لیا۔ رات بھر وہ جاگتے رہے۔ جب سحر کا وقت ہوا تو انہوں نے نماز وتر ادا کی، پھر جو کچھ موجود تھا اس میں سے کھایا اور بیٹھے رہے، یہاں تک کہ صبح فجر کی نماز ادا کی اور بیٹھے بیٹھے ہی سو گئے، حتیٰ کہ آفتاب طلوع ہو کر بقدر 2 نیزوں کے بلند ہو گیا تو کھڑے ہوئے اور وضو کر کے غار میں داخل ہوئے۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ میوے کہاں سے آتے ہیں؟ اس سے اچھا تو میں نے کبھی نہیں کھایا۔ فرمایا یہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ اتنے میں ایک پرندہ آیا جس کے دونوں بازو سفید، سینہ سرخ اور گلا سبز تھا۔ اس کی چونچ میں انجیر اور پاؤں میں اخروٹ تھے۔ اس نے انجیر کو انجیر پر اور اخروٹ کو اخروٹ پر رکھا۔ جب اس کے پروں کی آہٹ سنی تو فرمایا کہ تم نے دیکھ لیا؟ میں نے کہا ہاں دیکھ لیا۔ فرمایا کہ یہی پرندہ 30 سال سے میرے پاس یہ چیزیں لاتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ دن میں کتنی مرتبہ آتا ہے؟ فرمایا کہ 7 بار۔ میں نے حساب کیا تو 15 بار آیا اور گیا۔ میں نے ان سے ذکر کیا تو فرمایا کہ تمہارے واسطے 1 بار زیادہ آتا ہے، اور ان کا لباس ایک چھال کا تھا جو کیلے کی مثل تھا۔ میں نے پوچھا یہ کہاں سے آپ کے پاس آتا ہے؟ فرمایا یہی پرندہ عاشور کے روز 10 ٹکڑے اس چھال کے لاتا ہے، میں اس کا کرتا پاجامہ بنا لیتا ہوں۔ ان کے پاس ایک سوا بھی تھا جس سے وہ اس چھال کو سیتے تھے، اور وہی پھٹی پرانی چھال کے ٹکڑے ان کے نیچے بچھے ہوئے تھے، اور ان کے پاس ایک پتھر تھا جس میں پانی ڈال کر اس کا پانی بالوں میں ملا لیتے۔ ایک دن میں ان کے پاس بیٹھا ہی تھا کہ 7 آدمی ان کے پاس آئے۔ ان کی آنکھیں سرخ تھیں اور لمبائی کی جانب پھری ہوئی تھیں، اور ان کا لباس ان کے بال ہی تھے۔ انہوں نے مجھ سے فارسی میں فرمایا کہ ان سے گھبرانا نہیں، یہ مسلمان جن ہیں۔ ایک نے سورۃ طٰہٰ آپ کو سنائی، اور دوسرے نے سورۃ فرقان، اور ایک نے سورۃ رحمان کی کچھ آیتیں آپ سے سیکھیں، پھر وہ چلے گئے۔ میں نے انہیں بعض مرتبہ سجدے میں دعا کرتے ہوئے سنا، اور وہ دعا کو آواز سے پڑھتے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ نے یہ دعا کس سے سیکھی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس کا الہام کیا گیا۔ ایک رات میں یہ دعا پڑھ رہا تھا کہ میں نے ایک حاطف کو کہتے ہوئے سنا کہ جب تم دعا مانگو تو آواز سے مانگو، کیونکہ یہ دعا مقبول ہے۔ میں ان کے پاس 24 روز تک رہا، پھر مجھ سے فرمایا کہ اپنا قصہ بیان کرو، تو میرے پاس یہاں کیوں آیا ہے؟ میں نے قصہ بیان کیا تو فرمایا کہ اگر تیرا یہ قصہ پہلے معلوم ہوتا تو تجھے اپنے پاس اتنے دن نہ رہنے دیتا۔ تو نے اپنے ساتھیوں کو پریشان کیا، اتنی تاخیر کے سبب سے ندامت ہوگی۔ تمہارا ان کے پاس لوٹ جانا میرے پاس ٹھہر جانے سے اچھا ہے۔ میں نے کہا کہ میں راستہ نہیں جانتا۔ آپ خاموش ہو گئے۔ جب زوال کا وقت آیا تو فرمایا کہ اٹھو چلو۔ میں نے کہا کہ مجھے کچھ نصیحتیں کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ ادب سیکھو اور بھوکا رہنا اختیار کرو۔ مجھے امید ہے کہ تم قوم سے مل جاؤ گے، اور مجھے ایک ہدیہ بھی دیا، اور فرمایا تم طواف زیارت کے دن زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان ڈھونڈو۔ ایک شخص ان صفات کا ملے گا، ان سے میرا سلام کہنا اور اپنے واسطے دعا کی درخواست کرنا۔ پھر وہ مجھے لے کر غار سے باہر نکلے۔ دیکھا تو ایک درندہ غار کے دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ اس سے آپ نے کچھ کہا جسے میں نے نہ سمجھا، اور مجھ سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ۔ جب وہ کھڑا ہو جائے تو اپنی بائیں طرف دیکھنا، تمہیں راستہ مل جائے گا۔ وہ درندہ تھوڑی دیر میرے آگے چلتا رہا، پھر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اپنی سیدھ میں بائیں جانب دیکھا تو دمشق کی گھاٹی نظر آئی۔ میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا تو بعض ساتھیوں سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے واقعہ بیان کیا اور ہم سب ان کی تلاش میں نکلے، اور بہت سے آدمی میرے ساتھ ہوئے۔ چنانچہ ہم اسی پہاڑ اور چشمے پر پہنچے۔ 3 دن تک اس غار کو ڈھونڈا، مگر اس کا پتہ نہ چلا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ چیز تم پر ظاہر ہو گئی اور ہم سے پوشیدہ کر دی گئی۔ میں ہر سال حج کرتا تھا اور اس شخص کو جس کا اس بزرگ نے بتایا تھا تلاش کرتا۔
وہ مجھے نہ ملے حتیٰ کہ 8-10 برس گزر گئے۔ اس کے بعد میں نے ایک شخص کو جس کا پتہ اس بزرگ نے دیا تھا زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان عصر کے بعد پایا۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ انہوں نے میرے واسطے چند دعائیں کیں۔ پھر میں نے کہا کہ ابراہیم کرمانی آپ کو سلام کہتے ہیں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تم نے انہیں کہاں دیکھا؟ میں نے کہا کہ کوہ لبنان پر۔ مجھ سے کہا کہ خدا ان پر رحم کرے۔ میں نے کہا کہ کیا ان کی وفات ہو گئی؟ فرمایا کہ اسی وقت میں نے ان کو ان کے بھائیوں کے ہمراہ غار میں دفن کیا ہے اور ان کی نماز ادا کی ہے۔ جب ہم غسل دیتے تھے تو اس وقت وہ پرندہ جو ان کے لیے میوے لایا کرتا تھا گر پڑا اور پر مارتے مارتے مر گیا۔ ہم نے اسے بھی اس کے پاؤں کے پاس دفن کر دیا۔ پھر وہ شخص طواف کے واسطے چلے گئے اور اس کے بعد میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اس طرح کی دینی اور معلوماتی ویڈیوز کا سلسلہ جاری رہے۔